تو ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے کہ کوئی حیدرآباد سے آیا تھا یا ممبئی سے آیا تھا، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی بندہ نواز کی درگاہ کہاں ہے؟ اب یہ ہمارے اپنے جماعت کے ساتھی تھے، اہل حدیث بھائی تھے، اب یہ کیسے بتائیں درگاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھیا ہم نہیں جانتے۔ کہا رے عجیب بات ہے بھائی، سمندر میں رہ کے آپ پیاسے ہیں، گلبرگہ میں رہ کے آپ کو بندہ نواز کی درگاہ کے بارے میں، سمندر میں رہ کے پیاسے ہیں آپ؟ تو بھیا یہ سمندر نہیں ہے، یہ جوہر ہے۔ اگر شرک کی کہیں شرک کیا کام کہیں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری بھی ہے اور کوئی ہم سے معلومات حاصل کر رہا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بچا سکتے ہوں تو بچا لیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ وہ پاپ ہے، یہ وہ گناہ ہے، شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جا کے مرادیں مانگنا، یہ وہ پاپ ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ پاپ ہم معاف نہیں کریں گے، یہ گناہ ہم معاف نہیں کریں گے میرے بندو۔ نوجوان ایسے کاروبار اور ایسی ٹریڈنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس میں مجھ کو کچھ کرنا نہ پڑے، بیٹھ کے کمائے وہ، اور بیٹھ کے کمانے کے چکر میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی کیپٹل کو ڈبا رہی ہے، اپنے باپ کی کمائی کو ڈبا رہی، گھر بک رہے ہیں میرے بھائیوں، کروڑوں لوگوں نے ڈبائے ہیں یہ کرپٹو میں اور جو ہے فاریکس میں اور الا اور بلا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين۔ محترم حاضرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 5ویں تراویح ادا کی ہے، اور آج ہم قرآن کریم کے 5ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 4تھے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ایک بہت بری اور گندی رسم کو ختم کیا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی مت کرو۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے، اپنی سوتیلی ماں سے لوگ شادی کر لیتے تھے، تو اللہ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ بہت ہی گندا کام اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد 4تھے پارے کی جو آخری آیت ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کی لسٹ بیان کی کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، جو ہمارے لیے بالکل حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 رشتے نسب کے گنائے ہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، 4تھے پارے کی آخری آیت۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ مائیں کہا اللہ نے، یعنی ہماری ماں بھی حرام ہے، اور جو ماں کی ماں ہے نانی، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو باپ کی ماں ہے دادی، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوپر چلتے چلے جائیے، پردادی اور اس کے اوپر سب حرام ہیں، اور ماں کی ماں، نانی، پر نانی، وہ سب حرام ہیں۔ تو یہ پہلا رشتہ ہے جس کو اللہ نے حرام کرا دے، مائیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور بیٹیاں حرام ہیں، چاہے وہ تمہاری اپنی بیٹی ہو یا پھر تمہاری رضائی بیٹی ہو، رضاعت کا آگے ذکر آئے گا۔ اچھا، بیٹی میں بیٹی کی بیٹی بھی شامل ہے، نواسی، پھر نواسی کی بیٹی بھی شامل ہے، اس میں نیچے چلے جائیے۔ تو مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں حرام ہیں، چاہے وہ تمہاری سگی بہن ہو، چاہے اللاتی بہن ہو، چاہے اخیافی بہن ہو، یعنی ماں ایک ہے باپ دو ہیں، یا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، دونوں تینوں کنڈیشن میں بہن جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 4تھا رشتہ اللہ نے بیان کیا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، تمہارے باپ کی بہنیں، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا، باپ کی بہن کے ساتھ ساتھ
دادا کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے بعد فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں. خالہ سے مراد ماں کی بہن. اچھا یہ جو خالہ کہا گیا اس میں ماں کی بہن بھی شامل ہے، نانی کی بہن بھی شامل ہے، دادی کی بہن بھی شامل ہے، سب شامل ہیں، یہ سب خالہ میں آ جائیں گے. اس کے بعد چھٹا رشتہ فرمایا وہ بنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں. بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی. چاچا کی شادی بھتیجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اچھا بھتیجی کے ساتھ ساتھ بھتیجی کی بیٹیاں، بھتیجی کی پوتیاں وہ سب اسی میں شامل ہیں. بھانجی کی بیٹیاں، بھانجی کی پوتیاں سب اس میں شامل ہیں. تو بنات الاخی و بنات الاختی، یہ ٹوٹل 7 رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. اس کے بعد اللہ نے 2 رشتوں کا ذکر کیا جو رضاعت کے رشتے ہیں. فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جو تمہاری رضائی مائیں ہیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری جو رضائی بہنیں ہیں، جس خاتون کا تم نے دودھ پیا ہے اگر اس کی کسی اور لڑکی نے بھی اس کا دودھ پیا ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی. رضائی بہن سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے. یہاں قرآن نے صرف 2 رشتوں کا ذکر کیا، رضائی ماں کا اور رضائی بہن کا. لیکن حدیث سے یہ پتا چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو جیسے سگی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، رضائی ماں سے بھی نہیں کر سکتے. سگی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، رضائی بیٹی سے نہیں کر سکتے. سگی بہن سے نہیں کر سکتے، رضائی بہن سے نہیں کر سکتے. سگی پھوپھی سے نہیں کر سکتے، رضائی پھوپھی سے بھی نہیں کر سکتے. تو جو 7 رشتے نسب کے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، رضاعت 1-2 مرتبہ اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو اس سے ثابت نہیں ہوتی. کم سے کم 5 بار بچہ جب دودھ پیتا ہے، اور یعنی جتنی دیر تک بچہ خود سے منہ لگائے رہے اور اس کے بعد چھوڑ دے تو وہ ایک رضاعت 1 بار کی ہوتی. اس طریقے سے 5 بار جب بچہ رضاعت کرے گا تو رضاعت ثابت ہوگی. اور وہ 2 سال کے اندر، بچہ جب 2 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضائی ماں بنے گی اور اس سے رضاعت کے رشتے ثابت ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے 3 رشتے ذکر کیے ہیں جن کا تعلق مصاہرت سے، سسرالی رشتے ہیں. فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تم اپنی بیوی کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. بیوی کی ماں سے شادی نہیں، ساس سے شادی نہیں ہو سکتی. اچھا ساس کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ بیوی کی ماں بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور بیوی کی جو نانی ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور بیوی کی دادی بھی آپ کے لیے حرام ہے. اچھا اگر بیوی کسی عورت سے ہم نے نکاح کیا اور ملاقات کے پہلے ہی ہم نے طلاق دے دی، یا وہ مر گئی، میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے ہی وہ عورت کیا ہے، مر گئی، تب بھی اس کی ماں سے ہم شادی نہیں کر سکتے. صرف نکاح ہو گیا، اب ساس جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی. بیوی کی ماں، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی وہ سب ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے دوسرا جو سسرالی رشتہ ہے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیوی کی وہ بچیاں جو پہلے شوہر کی ہیں، جو تمہارے یہاں پرورش پا رہی ہیں. اگر وہ پرورش پا رہی ہے تو بھی، اور پرورش نہیں پا رہی، جوان ہو کے آئی ہیں، کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس کی جوان بیٹی ہے پہلے شوہر کی، تو اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. مگر یہاں ایک کنڈیشن اللہ نے لگائی کہ اگر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا ہے اور میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے، تب اس کے پہلے شوہر کی بیٹی آپ کے لیے حرام ہے. اگر کسی نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور ملاقات کے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر اس کے پہلے شوہر کی بیٹی جو ہے اس سے آپ شادی کر سکتے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹیوں سے آپ شادی کر سکتے. یہ دوسرا رشتہ ہے. اور تیسرا رشتہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹے، سگے بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہو، بیٹے کی بہو سے شادی نہیں کر سکتے.
مگر یہاں اللہ نے بیٹے کے ساتھ کنڈیشن لگائی جو تمہارا سگا بیٹا ہو. لہذا رضائی بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے شادی، اگر رضائی بیٹا انتقال کر گیا، طلاق دے دیا، تو اس سے شادی ہو سکتی ہے. سگے بیٹے کی جو بیوی ہے، جو سگی بہو ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے آپ کے اوپر. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو ایڈاپٹڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو بیوی ہے وہ بہو کے حکم میں نہیں آتی. اگر وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ نے آخری رشتہ جو بیان کیا، فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو آپ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. آپ اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتے. اچھا غور کیجئے، یہ جتنے رشتے گنائے اللہ تعالیٰ نے، ایک نیچرلی انسان کا دل کہتا ہے، اس کا نیچر کہتا ہے کہ نہیں یار، ماں سے کون شادی کرے گا، بہن سے کون کرے گا، بیٹی سے کون کرے گا، بھتیجی سے کون کرے گا. ان رشتوں کا حرام ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچر میں ڈال دیا ہے. انسان اپنی بھانجی، اپنی بھتیجی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو کبھی بھی بہت گندی نظر والا آدمی ہوگا تو وہ گندی نظر سے دیکھ سکتا ہے، ورنہ یہ رشتے جو ہے محرمات کے رشتے ہیں. اچھا سالی کا جو رشتہ ہے، سالی آپ کی بیوی جب تک آپ کے نکاح میں ہے تو آپ سالی سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن سالی ایسا نہیں کہ آپ کے لیے محرم ہے، سالی تب بھی غیر محرم ہے. سالی آپ سے پردہ کرے گی. صرف آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں، اس لیے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. آج ہمارے یہاں صاحب لوگوں نے جملے بنا کر کے سالی آدھی گھر والی، جیجا جی جو ہیں دلہے میاں، وہ اپنی سالی کو بائک سے گھمانے لے کے جا رہے ہیں. اور بعض گھروں میں اس معاملے میں اتنی زیادہ لاپرواہی ہے، اللہ کی پناہ. اور اس میں کچھ جو ہے عورتوں کی بھی لاپرواہی ہے. میں کہتا ہوں یہ زمانہ بہت نازک ہے میرے بھائیوں. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور ویب سیریز اور فلموں نے وہ دور لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب سسر اور بہو تک کا رشتہ تار تار ہو رہا ہے. اب باپ کی نظریں جو ہیں بیٹی کے جسموں پر جا رہی ہیں. اس دور میں ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے. بچیاں جوان ہو جائیں، بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے بھی ان کو ڈھنگ کے لباس کے ساتھ اور جو ہے اسکارف کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ رہنا چاہیے. آگے جب ہم 18ویں پارے کی تفسیر کریں گے سورہ نور کی تو وہاں ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دوپٹہ بھی کیسے اوڑھنا ہے یہ بھی بیان کیا قرآن میں. کیوں بیان کیا؟ یہ بہت گہری بات ہے. اللہ کا کلام کوئی فالتو بات نہیں کرتا. اگر اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ عورت دوپٹہ ایسے رکھے، اس کا مطلب کہ عورت کا دوپٹہ کیسے رکھا جائے یہ بھی میٹر کرتا ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج گھروں میں صاحب عورتیں تھوڑی ادھیڑ ہو جاتی ہیں تو دوپٹہ کہیں ہے، کپڑا کہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں ہم تو ادھیڑ ہو گئے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ فتنوں کو دعوت دے رہی ہیں. آپ اپنی عزت پر جو ہے اپنی عزت کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف. اب تک جتنا اس طریقے کی شادی ہو گئی، کسی نے سوتیلی بہن سے شادی کر لی، کسی نے سوتیلی ماں سے شادی کر لی، اب تک تو جو تم نے کر لیا اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ باقی رکھو گے. جب اللہ نے آیت نازل کر دی تو جتنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کیا ہے سب وہیں سے کینسل، سب جدائی، الگ ہو جاؤ. اللہ نے کہا کہ اب تک جو تم نے کیا ہے اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا، لیکن آئندہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سخت پکڑو گے. اب اس کے بعد 5واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کی لسٹ بیان کی. 5ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء، ان تمام عورتوں کے ساتھ ساتھ وہ عورت بھی تمہارے لیے حرام ہے جو کسی اور کے نکاح میں ہو. کسی اور کے نکاح میں اگر کوئی عورت ہے آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے صاحب، شادی شدہ عورتوں سے لوگ عشق لڑا رہے ہیں. جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہے، ایسے بھی مسئلے آتے ہیں کبھی کبھی. مولانا صاحب میں تو شادی شدہ ہوں مگر میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. ڈکوسلے ہیں یہ خیانت ہے، یہ بے ایمانی ہے. اگر آپ کسی کے نکاح میں ہیں اور کسی اور مرد کے بارے میں خیالات آتے ہیں، بعض عورتیں یہاں تک مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتی ہوں کہ جنت میں مجھ کو وہ آدمی ملے جس سے میں محبت کرتی ہوں. میرے نکاح میں کوئی، بھائی تو طلاق لے لے نا، تو خلا لے لے اور اسی سے تو شادی کر لے. یہ عجیب و غریب مسئلہ چل رہا ہے سماج میں صاحب. ایک آدمی کسی غیر کے نکاح میں عورت اس سے محبت کا ڈھونگ کر رہا ہے، اور ایک عورت کسی غیر مرد سے محبت کا ڈھونگ کری جو کسی اور کے نکاح میں ہے. تو قرآن نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے.
اچھا شادی شدہ عورتوں کے لیے قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ محسنات. یہ محسنات کا لفظ کس سے بنا ہے؟ یہ حسن سے بنا ہے. حسن عربی میں کہتے ہیں فورٹ کو، قلعہ کو. کیا مطلب؟ عورت جب شادی کر لیتی ہے تو وہ قلعہ کے اندر آ جاتی ہے، وہ سیکیور ہو جاتی ہے. ایک عورت کو دنیا کی تمام دولتیں مل جائیں، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی شوہر نہیں ہے، تو وہ قلعے کے اندر سیف نہیں ہے، وہ سیکیور نہیں ہے. ہمارے یہاں صاحب مطلقہ اور بیوہ کو اناج کی کٹ دی جاتی ہے، اس کو بڑی خدمت مانے جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے گا، کسی مطلقہ اور کسی بیوہ کے گھر میں صرف اناج پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے میرے پیارے سے. تو اسے عزت کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. کتنی مطلقہ لڑکیاں ہیں، کتنی خلا شدہ لڑکیاں ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، جوان ہیں، جوانی کی دہلیز پر ہیں، اور یہ سماج ان کی شادیاں نہیں کراتا ہے. یہ سماج کہتا ہے اچھا اگر وہ بچے والیاں ہیں، بیوہ ہے بیچاری کی گود میں کوئی بچہ ہے، تو ویسے بھی کوئی شادی نہیں کرتا. کوئی شادی کرنے کے کوئی کسی دوسرے کے بچے کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ یتیم کی جو کفالت کی حدیثیں آئی ہیں وہ صرف جمعہ کے خطبوں میں بیان کرنے کے لیے آئی ہیں. کوئی کسی ایسی عورت سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے جو کسی بچے کو اپنے ساتھ لیے ہو. اور دنیا کیا کہتی ہے صاحب؟ کہ وہ عورت اپنے بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی. میں کہتا ہوں دنیا کا بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فراڈ ہے. وہ عورت اپنے بچے کے سہارے اپنی جوانی کو نہیں کاٹ سکتی. اگر زمانے کی گندی نظروں نے اس کا تعاقب کیا، اس کے قدم بہکے وہ غلط راستوں پر چلے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ہم نے سماج کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آج عورتوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کا شوہر ہر اعتبار سے اس لائق ہے کہ وہ دوسری مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کر سکتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کے لیے اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے. یہاں تک کہ بعض عورتیں یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ ناجائز تعلق ہمیں منظور ہے، وہ زنا کے اڈوں پر جائے ہمیں منظور ہے، مگر شراکت منظور نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ شیئرنگ کرنا ہمیں منظور نہیں ہے. میری ایک تقریر ہے یوٹیوب کے اوپر کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. ایک دن میں دیکھ رہا تھا کمنٹ میں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میں تو جنت میں بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے شوہر کو کوئی حور ملے، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، میں جنت میں حوروں کے ساتھ بھی اپنے شوہر کو شیئر کرنا نہیں چاہتی. عجیب بات ہے بھائی، آپ نے اللہ کا مذاق بنا کے، اللہ کے دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے. آج یہ مطلقہ اور بیوہ عورتیں سماج میں ان کو راشن کی کٹیں پہنچا دی جاتی ہیں صاحب، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بہت نیکی اور چیریٹی کا کام کر لیا. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، جب تک وہ عورت والمحسنات میں شامل نہ ہو جائے، وہ عزت کے قلعے میں نہ آ جائے، وہ سمان کے ساتھ کسی کے نکاح میں نہ آ جائے، وہ عورت جو ہے سیکیور نہیں ہے، وہ سرکشت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے نکاح کی ایک کنڈیشن بیان کی. آج کل دو نکاح کی بڑی چرچا چل رہی ہے. ایک نکاح مسیار، ایک نکاح متع. نکاح مسیار کیا ہوتا ہے کہ صاحب شادی کر لیا آپ نے، بیوی کو مہر بھی دے دیا آپ نے، بیوی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی قائم ہو رہا ہے. ہاں بیوی رہے گی اپنے مائکے میں، بیوی کا جو رہنے کا حق ہے وہ بیوی نے معاف کر دیا، یا آپس میں طے ہو گیا کہ صاحب بیوی اپنے گھر میں اپنے مائکے میں رہے گی. معاف کیجئے گا، بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ قرآن کی جو آیت بتا رہی ہے اس کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور نکاح متع جو کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے، ایک دن کے لیے شادی کر لینا، ایک مہینے کے لیے شادی کر لینا، ایک سال کے لیے شادی کر لینا، جو روافظ کے ہاں شیعوں کے ہاں چلتی ہے، وہ بھی حرام ہے. اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، نکاح کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ اپنا مال دے کر کے تم طلب کرو، تم قبول کرو. اور تمہارا مقصد کیا ہو؟ محسنینا. نکاح کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا، صرف سیکسول ڈیزائرز کو فلفل کرنا نہیں ہے. نکاح کا مقصد ہے گھر بسانا، محسنینا، فیملی بنانا، غیر مسافہینا، صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. تو اے مومنو، جن عورتوں سے تم نے نکاح کر کے فائدہ اٹھایا ہے ان کا مہر ان کو دے دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ. ہاں اگر نکاح کے بعد میاں بیوی آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی کر لیں، بیوی اپنا کچھ مہر معاف کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مہر بیوی کا حق ہے، مہر بیوی کو دے دیا جائے. اتنی ڈیٹیل سے اللہ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا. اور نکاح کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بات اور کہی کہ جن لڑکیوں سے تم شادی کرو گے
ان کے گارجین کی اجازت سے شادی کرو گے. فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, تم ان عورتوں سے شادی کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور ان کا مہر ان کو دے دو بالمعروف, دستور کے حساب سے. محسنات غیر مصافحات, اور وہ عورتیں جو تم سے نکاح کریں ان کا مقصد بھی گھر بسانا ہو, ان کا مقصد سے شہوت پوری کرنا نہ ہو. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, اور سیکرٹ ریلیشن شپ بنانا نہ ہو. یہ آج کل لیو ان ریلیشن شپ جو چل رہی ہے, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر چل رہا ہے, ان تمام چیزوں کی تردید ہو رہی ہے قرآن کی سائد سے. اسلام میں کوئی سیکرٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے, علی اعلان نکاح کیا جائے, گواہ کسی کو گواہ بنایا جائے, کم سے کم 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے اس کے اوپر. یہ سیکرٹ ریلیشن شپ بن رہی ہے صاحب. فیس بک پر محبت ہو رہی ہے, انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے. یہ محبت نہیں, ڈھکوسلا ہے. یہ محبت نہیں, ایک دوسرے کے جسموں کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی ناجائز کوشش ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے یہ تمام ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اے میرے بندو, اللہ تعالی حرام رشتوں کی لسٹ بیان کر رہا ہے, نکاح کی کنڈیشن بیان کر رہا ہے, نکاح کی شرطیں بیان کر رہا ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ تم پر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے, اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ. آج دیکھ لیجئے یہ بدکار لوگ, ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے. ان کے یہاں مطلب گندگی کی ساری سیمائیں پار ہیں. ابھی جو ایپسٹین فائل لیک ہوئی ہے امریکہ کی, وہ فائل جو ہے ایک آدمی کے جو کالے کرتوتوں کی, جیفری ایپسٹین کے کالے کرتوتوں کی جو فائل ہے, اور وہ جیفری ایپسٹین کوئی معمولی آدمی نہیں, دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں سے, بڑے بڑے دیش کے پریزیڈنٹ سے اس کا تعلق تھا. کیا کرتا تھا وہ آدمی؟ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کرتا تھا, اپنے آئی لینڈ پر بلا کر کے ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا, ان کے جسموں کو نوچتا تھا, انہیں تکلیف دیتا تھا, انہیں ٹارچر کرتا تھا. اور یہاں تک اس کی فائلوں میں لکھا ہے کہ ان بچیوں کو مشینوں میں ان کے ٹکڑے کر کر کے ان کا گوشت کھاتا تھا. یہ آج کی سول دنیا ہے, یہ آج کی مہذب دنیا ہے, یہ آج کے یہ بڑے نام نہاد سو کالڈ بڑے بڑے سولڈ اور بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ارے لعنت ہے ان کی تہذیب پر, لعنت ہے ان کے کلچر پہ. اللہ نے کہا یہ شہوت کے پرستار, یہ شہوت کے پیروکار تو یہی چاہتے ہیں تم مادر پدر آزاد بن جاؤ, تم سوتیلی ماؤں سے بھی شادیاں کرو, تم بہنوں سے بھی شادیاں کرو, تم پھوپھیوں سے بھی شادیاں کرو. وہ تو یہی چاہتے ہیں. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ نے جائز اور ناجائز کی سیمائیں بنا دی ہیں. اچھا, قرآن میں صرف اتنا بیان کیا گیا کہ آپ 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے, لیکن حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر. اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے, اس کے رہتے ہوئے اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں, ایک خالہ اور ایک بھانجی ہے, تو غلط ہے. جیسے 2 بہنوں, سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے, ایسے ہی پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی سے بھی شادی. یہ کون بتایا, کس نے بتایا؟ یہ حدیث نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت, قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے, صرف قرآن کا نام شریعت نہیں ہے. دونوں کے ذریعے ہم شریعت کو سمجھیں گے. اچھا, اب نکاح کی ڈیٹیل اللہ نے بیان کر دی. نکاح کے لیے مال چاہیے. مال کہاں سے آئے گا؟ مال کہاں سے آئے گا؟ انٹرسٹ کے ذریعے آئے گا, رشوت کے ذریعے آئے گا, فارکس ٹریڈنگ کے ذریعے آئے گا, کرپٹو ٹریڈنگ. آج ہمارا نوجوان ایسے کاروبار اور ایسی ٹریڈنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس میں اس کو کچھ کرنا نہ پڑے, بیٹھ کے کمائے وہ. اور بیٹھ کے کمانے کے چکر میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی کیپٹل کو ڈبا رہی ہے, اپنے باپ کی کمائی کو ڈبا رہی. گھر بک رہے ہیں میرے بھائیوں, کروڑوں کروڑوں لوگوں نے ڈبائے ہیں یہ کرپٹو میں اور جو ہے فارکس میں اور الا اور بلا میں. اب اللہ نے جب نکاح کا ذکر کیا تو اللہ نے فوراً جسٹ اس کے بعد سورہ نساء کی اگلی آیت میں اللہ نے تجارت کا ہمیں حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم,
ہاں آپس کی رضامندی سے تجارت کر سکتے ہو, بزنس کر سکتے ہو, حرام طریقے سے کمائی مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اے میرے بندو اپنے آپ کو قتل مت کرو. کیا مطلب؟ جب تم فراڈ کرو گے, جب تم جوا کھیلو گے, جب تم لاٹری کھیلو گے تو ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑو گے. آج جوا کھیلنے کے چکر میں بھی مرڈر ہوتے ہیں, آج لاٹری کے چکر میں بھی مرڈر ہوتے ہیں, آج انٹرسٹ اور بیاج اور رشوت خوری کے چکر میں بھی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. اسی لیے اسلام میں سوسائڈ حرام ہے. انسان اگر دنیا میں سوسائڈ کرے گا تو جس طریقے سے اس نے سوسائڈ کیا ہے جہنم میں اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مارے گا. اگر اس نے پھانسی کے پھندے پہ جان دی ہے تو جہنم میں بار بار پھانسی کے پھندے پہ اپنے گلے کو دبائے گا. اس نے کھنجر سے اپنے آپ کو مارا ہے, بار بار کھنجر سے اپنے آپ کو مارے گا. سوسائڈ جس طریقے سے کرے گا اسی طریقے سے جہنم میں اس کو عذاب دیا جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سوسائڈ کرنے والا کافر نہیں ہے. سوسائڈ کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, سوسائڈ کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, لیکن بہت بڑا گناہ ہے, لیکن یہ کفر کے دائرے میں نہیں جاتا ہے, وہ اسلام سے خارج نہیں ہے وہ آدمی. اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا. اللہ کتنا کریم ہے, دیکھیے یہ اصول دیکھیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اے میرے بندو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے, بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم باقی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور عزت والی جگہ میں جنت میں تم کو داخل کریں گے. یہ واٹ از کبیرہ؟ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ تین ٹائپ کے گناہوں کو کہتے ہیں. جس کے اوپر قرآن و حدیث میں جہنم کی وعید آئی ہو, جس کے اوپر قرآن و حدیث میں لعنت کی گئی ہو, یا جس کے کرنے والے کے اوپر قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کام کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ سارے کام کبیرہ میں آتے ہیں. کبیرہ گناہ کتنے ہیں ان کی کوئی فکس تعداد نہیں ہے. بعض اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں, امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے, اسی طریقے سے امام حیثمی نے کتاب لکھی الزواجر عن اقتراف الکبائر, اس میں انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے گناہوں کو جمع کیا ہے. بہرحال جیسے سود کھانا کبیرہ گناہ ہے, جیسے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, جیسے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, جیسے کسی پر زنا کی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے. تو جتنے گناہوں کو قرآن و حدیث میں ان پر لعنت کی گئی یا جہنم کی وعید سنائی گئی یا عذاب قبر کی وعید سنائی گئی, وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. ان سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ جو باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, صغیرہ گناہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے ایک وصیت کی ہے عورتوں کو. عورتوں کے دماغ میں کبھی کبھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, اور یہ نبی کے دور میں بھی ہوا تھا, کہ اسلام میں کچھ چیزوں میں مرد اور عورت کے درمیان ڈسکریمنیشن کیوں ہے. مثال کے طور پہ وراثت میں بھائی کو ڈبل ملتا ہے, بہن کو اس کا آدھا ملتا ہے. مرنے والے کی بیٹی کو آدھا ملتا ہے, بیٹے کو ڈبل ملتا ہے اس کا, ایسا کیوں؟ یا جہاد میں عورتوں کو جانے کا عام حکم نہیں ہے, مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے لیے قیدیوں کی مدد کے لیے جا سکتی ہیں, لیکن عام حکم نہیں ہے. تو نبی کے دور میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہے, یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ تو اللہ نے اس موقع پر قرآن کی آیت اتاری, فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اے مردوں اے عورتوں, اللہ نے مردوں کا الگ دائرہ بنایا, عورت کا الگ دائرہ بنایا. بہت سے کام مرد کر سکتے ہیں, عورت نہیں کر سکتی, اور بہت سارے کام عورت کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتا. بھائی باپ ہے, باپ بہت قربانی دے دے بچوں کے لیے, ماں تو نہیں بن سکتا نا, ماں تو نہیں بن سکتا. باپ بہت عظیم بن جائے, گریٹ بن جائے, مہان بن جائے, لیکن جو بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف وہ تو ماں ہی اٹھائے گی نا. 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف تو ماں ہی اٹھائے گی نا. تو اللہ نے کہا کہ تم کیوں تمنا کرتے ہو دوسرے کی. اور اس میں یہ سبق بھی ہے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر, دوسروں کی ترقی دیکھ کے کبھی جلنا نہیں چاہیے. اور اگر دوسرے کی ترقی دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے اس کی نعمت چھن جائے, اس کی دولت چلی جائے, تو اسی کو تو حسد بولتے ہیں. اور ہمارا سماج آج جو پریشان ہے اسی حسد کی وجہ سے پریشان ہے. سماج کے آدھے مسئلے حسد کی وجہ سے ہیں. کہیں
بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, کہیں پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے, کہیں بہن بھائی سے حسد کر رہی ہے. اللہ اکبر, ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ حسد کرنے والا اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جلنے والا, دراصل اس کا ایمان کمزور ہے, اس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے. ارے جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا اس کو یقین ہوگا میرے حصے سے زیادہ روزی مجھے مل نہیں سکتی, اور میرے حصے کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا. میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, 4 مہینے کا تھا, فرشتہ میرے پاس آیا اور میرے اندر روح پھونکی گئی اور میری 4 چیزیں لکھی گئیں. میرا عمل لکھا گیا, میری عمر لکھی گئی, میری روزی روٹی لکھی گئی, اور میرا جنتی اور جہنمی ہونا لکھا گیا. تو جو روزی روٹی ملنا ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی گئی. دوسروں کی دولت دیکھ کے, دوسروں کی پراپرٹی دیکھ کے, دوسروں کی چمک دیکھ کے میرے پیارے ساتھیوں حسد نہ کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اے مومنو, ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. مرد جو کرے گا مرد کو پورا ثواب ملے گا, عورت جو کرے گی عورت کو پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کا جینڈر بیس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. مرد کی کسی نیکی کا ثواب اس لیے زیادہ نہیں ملے گا کہ وہ مرد ہے, اور عورت کی کسی نیکی کا ثواب اس لیے کم نہیں ملے گا کہ وہ عورت ہے. مرد کو جو نیکی مرد کرے گا مرد کو ثواب ملے گا, جو نیکی عورت کرے گی اس کو عورت کو ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر مرد اور عورت کی حیثیت کیا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں. قوام مطلب انچارج ہیں. گھر ایک یونٹ ہے, گھر کو چلانا ہے تو کوئی ایک انچارج ہونا چاہیے. تو گھر کا انچارج کون ہے؟ مرد ہے. کیوں بھیا مرد کیوں ہے؟ مرد کے اندر سرخاب کا پر لگا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنایا ہے. اب بھائی 100 میں سے کوئی 2-4 عورتیں بن جائے, فوگاٹ پہلوان بن جائے, پھولن دیوی بن جائے, کوئی بہت بڑی پولیٹیشین بن جائے, وہ ریئر کیس ہے, وہ ریئر کیس ہے. عام عورتوں اور مردوں کو کمپیئر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط رات کو 12 بجے مرد کو باہر نکلنے میں دقت نہیں آئے گی, لیکن عورت رات کو 12 بجے اکیلے نکلنے میں سوچے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بنایا ہے, عورت کے مقابلے میں مرد کو مضبوط بنایا ہے. اللہ نے فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد کو ہم نے مضبوط بنایا. دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور کما کر کے لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کو کما کے نہیں لانا ہے. عورت ایمرجنسی کیس میں جاب کر سکتی ہے پردے میں رہ کر کے, ٹیچنگ کر سکتی ہے, پڑھا سکتی ہے, جائز پردے میں رہ کے کام کر, مگر یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. عورت زندگی کی ہر اسٹیج پہ اس کا ایک کیئر ٹیکر ہے. عورت اگر بیوی ہے شوہر کیئر ٹیکر ہے, عورت بیٹی ہے باپ کیئر ٹیکر ہے, عورت بہن ہے بھائی کیئر ٹیکر ہے, عورت بیوی ہے شوہر کیئر ٹیکر ہے. تو کما کے لانا تو مرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے گھر کا انچارج کون ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے. اور سماج کا آئینہ اٹھا کے دیکھ لینا, جن گھروں میں کمانڈ عورت کے ہاتھ میں ہے ان گھروں کا سسٹم صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اور جن ملکوں کا نظام عورت کے ہاتھ میں ہے, پیارے نبی نے فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرهم امراۃ, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دے. اس میں عورت کی توہین نہیں ہے, عورت کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ عورت کا کام نہیں ہے. دنیا کا ہر کام بھائی انجینئر کے پاس آپ جا کے گئے میرا علاج کر دو, بھائی اس کا کام نہیں ہے. انجینئر کا کام ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, ڈاکٹر کا کام انجینئر نہیں کرے گا. سب کے دائرے بنے ہیں, سب کے پروفیشنز ہیں, سب کے اسکلز ہیں, سب کے میدان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کام مرد کو سونپے وہ مرد کو کرنا ہے, جو عورت کو سونپے وہ عورت کو کرنا ہے. اب سنیے, ذرا غور سے سنیے گا. اللہ نے مرد کی پوزیشن بتا دی, عورت کی پوزیشن بتا دی. اب اللہ نے نیک عورتوں کی پہچان بتائی. نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ تراویح میں باجماعت شامل ہونا. نیک عورت کی پہچان کہ ہر درس میں, ہر جلسے میں, ہر تقریر میں جانا؟ نہیں نہیں نہیں. نیک عورت کی پہلی پہچان کیا ہے؟ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں, جن کے اندر بات ماننے کی چھمتا ہوتی ہے, صرف منوانے کی نہیں ہوتی ہے. آج گھروں کا نظام کیوں گڑبڑ ہے صاحب؟ عورت بات منوانا چاہتی ہے, ماننا نہیں چاہتی ہے. اللہ نے کہا کامیاب عورت وہ ہے جس کے اندر بات ماننے کا ہنر ہو, جو تابعداری کرتی ہو, جو فرما برداری کرتی ہو. اور کیا کرتی ہو؟
حفاظت کرتی ہو للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر گھر پہ نہیں ہے، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، ان کی صحیح پرورش کرتی ہے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، ایرے گہرے نتو خیرے کو مال نہیں دے دیتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے عورت جن کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی لیے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. یہ کامیاب عورت کی نشانی ہے، جو اپنے شوہر کو رجھائے، جو اپنے شوہر کو خوش کرے، ایسے لباس پہنے، ایسی ادائیں دکھائے کہ شوہر خوش ہو جائے. یہاں تو صاحب بیچارہ ڈپریشن کا مارا، زمانے کی ٹینشن کا مارا شوہر آتا ہے تو یہ نندوں کی شکایت لے کے بیٹھی ہے، جیٹھانی نے یہ کہہ دیا، دیورانی نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا، پڑوسی نے یہ کہہ دیا، وہ بیچارہ گھر میں آ کے بھی چین سے نہیں رہتا ہے. میری بہنوں، میری ماؤں، یہ آپ اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر کوئی حکم دے تو بیوی مانے. وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کے سلسلے میں اور اپنی آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر عورت شوہر کی بات نہ مانے، نافرمانی کرے تو پھر شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 کام کرنے کا حکم دیا. فرمایا فَإِذُوهُنَّ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. پہلا کام تو یہ کرو کہ بیوی کو سمجھاؤ، پہلے کنونس کرو، کنورسیشن سے کام چلاؤ، سمجھا، ڈسکس کرو، سمجھاؤ. اگر اس سے بھی بات نہ بنے بستر الگ کر دو، ایک ہی گھر میں الگ سونا شروع کر دو، بستر الگ کر دو. اس سے بھی کام نہ بنے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو. اب صاحب فیمنسٹ لوگوں کو تو قرآن کی آیت بہت ان کو تو زہریلی لگتی ہے. قرآن عورت کو مارنے کی اجازت دے رہا ہے، قرآن عورت کو مارنے کی اجازت دے رہا ہے، وہ بھی ایمرجنسی کیس میں، اور اس کو بھی نبی نے پسند نہیں کیا ہے. نبی نے کبھی کسی عورت پر، نبی کی 9 بیویاں تھیں، کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا نبی نے. تو یہ بھئی کسی چیز کی اجازت ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس پر عمل کیا جائے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، سمجھایا جائے، اس کے بعد بستر الگ کیا جائے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر اس کے بعد تمہاری بیویاں تمہاری بات مان لیں، گھر کا سسٹم نہ بگڑے، گھر کا نظام نہ بگڑے، تو پھر تمہیں عورت کے اوپر کوئی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میں بہت بلند ہوں، بہت بڑا ہوں؟ یہ 2 صفتیں کیوں لائی گئیں؟ یہ بتانے کے لیے لائی گئی کہ مرد کہیں یہ نہ سوچے میں قوام ہوں، میں گھر کا انچارج ہوں تو میں اپنی منمانی کر سکتا ہوں، بیوی پر ظلم کر سکتا ہوں. آج کتنی عورتیں ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ غلط لوگ ہیں، ایسے لوگ بدتمیز ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان کمزور ہے، ایسے لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اے عورت پر ظلم کرنے والے، اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تو بہت سپیریئر ہے، بہت طاقتور ہے، تو تجھ سے طاقتور وہ ذات ہے، وہ تیرا حساب لے گی. اس لیے ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. اس کے بعد اگلی جو آیت ہمارے سامنے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 10 باتوں کا حکم دیا. بڑی پیاری آیت ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرو. یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، عربی زبان میں کسی کے ساتھ احسان کرنے کے لیے الا کا لفظ آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے آپ سے یہ کہنا ہو کہ بھئی اپنے استاذ کے ساتھ احسان کرو، تو عربی میں کیا بولیں گے؟ احسن الی استاذک. الا کے ساتھ آتا ہے احسن. یہاں اللہ نے وبالوالدین احسانا، با کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. علماء نے لکھا ہے کہ الا اور با میں فرق ہے.
باپ کے ساتھ احسان آپ کو ڈائریکٹ کرنا ہے. آپ نے میڈ لگا دیا ماں کی خدمت کے لیے, آپ نے ماں کے کھانے پینے کے لیے گھر میں نوکر چاکر لگا دیا, آپ بہت بزی ہیں صاحب, آپ کے پاس ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ والدین کے حقوق کی ادائیگی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھے کھانے کا انتظام کر دیا, اچھے گھر کا انتظام کر دیا, آپ کے پاس اپنی ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج کی یہ پڑھی لکھی دنیا, یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں میں تو کم ہے, غیروں کے آپ دیکھ لیجئے. آج بنارس کے ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے, ان کی برتنوں کی دکان ہے, ایک بوڑھا آدمی ان کی دکان پہ آیا, وہ برتن لے رہا تھا, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ برتن آپ کس لیے لے رہے ہیں؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا اس بوڑھے نے کہ میں ریٹائرڈ فوجی ہوں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے جوان بیٹے نے اور میری بہو نے مجھے اولڈ ہاؤس بھیج دیا ہے جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں, اور وہاں مجھے کھانے پکانے کے لیے برتنوں کی ضرورت پڑی, وہ برتن میں لینے آیا ہوں. وہ رونے لگا وہ بوڑھا. آج اللہ کا فضل و کرم ہے, مسلمانوں میں یہ چیز بہت کم ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے اسلامی کلچر میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. لیکن میرے بھائیوں, آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کو ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. بھائی بڑھاپے میں اللہ نے کہا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے الٹا ہو جاتا ہے, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, بچپن لوٹ جاتا ہے انسان کا. بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہیں بوڑھے ماں باپ, ایک ہی سوال کو بار بار کرتے ہیں. اگر ماں باپ ایک سوال بار بار کریں تو ڈانٹ مت دینا, جھڑک مت دینا. تم نے بچپن میں کئی سوال ایک ایک مہینہ لگاتار کیے تو تمہارے باپ نے برا نہیں مانا تھا, تمہاری ماں نے برا نہیں مانا تھا. تمہاری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹرین کر رہی ہے اور تمہیں دیکھ کر کے گھن آ رہی ہے تو تم وہ موقع بھی یاد کرو جب تم بستر پہ لیٹرین کیا کرتے تھے اور تمہاری ماں اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے کئی بار تمہارا بستر چینج کرتی تھی. تم پیشاب کرتے تھے, تمہاری ماں تم کو سوکھے بستر پہ لٹا کے اس گیلے بستر پہ خود لیٹ جایا کرتی تھی. فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, ڈائریکٹ ان کے ساتھ سلوک کرو, کسی اور کے ذریعے نہیں, ڈائریکٹ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں میں ماں باپ شامل ہیں مگر ماں باپ کا الگ سے ذکر کیا. ماں باپ اور رشتہ داروں کی طرح نہیں ہے کہ اور رشتہ داروں کی طرح ان کو ٹریٹ کرو, ماں باپ کی ایک الگ مقام ہے. اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ کرو. وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے ساتھ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے, پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی, تو ڈبل حق ہے اس کا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو پڑوسی ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے, یا پڑوسی ہے لیکن غیر مسلم ہے. اس پڑوسی کا مذہب کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اسلام کہتا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, اور اپنے ساتھی کے ساتھ, اپنے کمپینین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سفر میں جا رہے ہو, جو تمہارا کو پیسنجر ہے, کو ٹریولر ہے, بس میں, فلائٹ میں, کار میں, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور جب کو ٹریولر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو زندگی کے ٹریول میں اور زندگی کے سفر میں, جو ساری زندگی آپ کی شریک حیات ہے, آپ کی ہم سفر ہے, آپ کی بیوی ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور کوئی مہمان آ گیا تو مہمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنی لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا, اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو, کسی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کی, حقوق العباد, ان حقوق العباد کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انسان کا ایگو ہے, انسان کی ناک ہے, انسان کا تکبر ہے. ارے کہاں لے کے جاؤ گے یہ تکبر؟ حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے ہو تم, مٹی سے پیدا کیے گئے ہو تم, اور اسے مٹی میں مل کے جانا ہے. تکبر نہ کرو میرے پیارے ساتھیو, اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, نہ دولت کا تکبر, نہ اسٹیٹس کا تکبر, نہ طاقت کا تکبر. اور اس روح زمین پر جس نے تکبر کیا وہ خاک میں ڈال دیا گیا. قارون کو دولت کا تکبر تھا, زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون کو حکومت کا تکبر تھا, سمندر میں ڈوبا دیا گیا. نمرود کو اپنی طاقت کا, اپنی بادشاہت کا تکبر تھا, ایک مچھر اس کے بھیجے کو کھا کے اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان کیا. رسول کی نافرمانی کرنے والے سے دنیا میں ذلیل نہیں ہوں گے,
آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. قیامت کے دن جو رسول کی نافرمانی کریں گے وہ یہ تمنا کریں گے زمین پھٹ جائے میں سما جاؤں. اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا وہ سامنا نہیں کر پائیں گے جو رسول کی نافرمانی کریں گے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے. اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. کیسے بولے گا جھوٹ؟ زبان سے بولے گا, زبان پہ مہر لگا دی جائے گی. اليوم نختم علی افواہہم, کان گواہی دے گا, آنکھیں گواہی دیں گی, چمڑی گواہی دے گی. کس کس چیز سے بچو گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی خطرناکی کو بیان کیا. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں اللہ کی مشیت کے تحت اللہ معاف بھی کر سکتا ہے, اللہ سزا بھی دے سکتا ہے, مگر شرک پر جو مر گیا اس کی مغفرت اللہ کے ہونے والی نہیں ہے. ہمارا اپنا باپ, ہماری اپنی ماں, ہمارا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اتھارٹی بھی ہمیں نہیں دی گئی. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے, ماں کی ممتا کو یاد کیا, ماں کے پیار کو یاد کیا, رونے لگے, اور روتے روتے آپ نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی, اللہ نے مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی. مسلمانوں, اگر آپ کی ماں توحید پر مری ہے خوش نصیب ہے آپ. اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں تو خوش نصیب ہیں آپ. یہ توحید بہت بڑی دولت ہے اور یہ شرک بہت بڑا کلنک ہے میرے پیارے ساتھی. اسی گلبرگہ کے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک صاحب آئے اور آ کر کے پوچھا کہ صاحب وہ درگاہ شریف کہاں ہے, بندہ نواز کی درگاہ شریف کہاں ہے. عجیب تماشا ہے, بندہ نواز, ہم نے اللہ کے کسی بندے کو یہ ٹائٹل دے دیا کہ وہ بندہ نواز ہے. یہ اللہ کے ساتھ, اس کی توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہ بندہ نواز کا ٹائٹل وہ مسلمان دیتا ہے جو پانچوں ٹائم کی نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اگر بندہ کسی اور کو بندہ نواز کہے, کسی کو غریب نواز کہے, کسی کو غوث اعظم کہے, کسی کو مشکل کشا کہے, تو وہ بندہ اپنے رب کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. تو ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے کہ کوئی حیدرآباد سے آیا تھا یا ممبئی سے آیا تھا, تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی بندہ نواز کی درگاہ کہاں ہے. اب یہ ہمارے اپنے جماعت کے ساتھی تھے, اہل حدیث بھائی تھے, اب یہ کیسے بتائیں درگاہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ بھیا ہم نہیں جانتے. کہا رہے عجیب بات ہے بھائی, سمندر میں رہ کے آپ پیاسے ہیں, گلبرگہ میں رہ کے آپ کو بندہ نواز کی درگاہ کے بارے میں, سمندر میں رہ کے پیاسے ہیں آپ. تو بھیا یہ سمندر نہیں ہے, یہ جوہر ہے. اگر شرک کیا کام کہیں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری بھی ہے اور کوئی ہم سے معلومات حاصل کر رہا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بچا سکتے ہوں تو بچا لیں میرے پیارے ساتھیوں. یہ وہ پاپ ہے, یہ وہ گناہ ہے شرک کرنا, اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جھکنا, اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ جا کے مرادیں مانگنا, یہ وہ پاپ ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ پاپ ہم معاف نہیں کریں گے, یہ گناہ ہم معاف نہیں کریں گے میرے بندوں. اس کے بعد ایک آخری آیت سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو درد کو ریسیو کرتا ہے, جو پین کو ریسیو کرتا ہے. تھائی لینڈ کے ایک پروفیسر نے اس چیز پر ریسرچ کی کہ ہماری باڈی کا کون سا ایسا آرگن ہے جو پین کو, درد کو سب سے پہلے ریسیو کرتا ہے. ان کے سامنے قرآن کی سورہ نساء کی یہ آیت آئی, ان الذین کفروا سوف نصلی ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب ان کی چمڑی جہنم کی آگ میں جل جائے گی ہم ان کے بدن پہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ بار بار ان کو درد محسوس ہو, بار بار ان کو پین ریسیو ہو, بار بار ان کو تکلیف محسوس ہو. قرآن کریم کی آیت تھائی لینڈ کے اس پروفیسر کی ریسرچ کو یہاں تک لے کے پہنچی کہ انسان کی باڈی میں سب سے پہلے اس کی اسکن ہوتی ہے جو سب سے پہلے درد کو ریسیو کرتی ہے.
اور قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ چمڑی جلے گی، اور چمڑی جب جلے گی جہنم کی آگ میں تو ایسا نہیں کہ ایک بار چمڑی جلتی ہے تو جلنے کے بعد ڈیڈ ہو جاتی ہے، جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، ایک بار چمڑی جلے گی ڈیڈ ہو جائے گی، اللہ دوبارہ پھر نئی اسکن چڑھا دے گا تاکہ بار بار وہ درد کی شدت محسوس ہو، وہ تکلیف کی شدت محسوس ہو۔ اللہ اکبر، کہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ ہم اور آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا صاحب ہم توحید والے ہیں، ہمیں جہنم میں جانا بھی ہوگا تو نکال لیے جائیں گے، اس غلط فہمی میں مت رہنا میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں کبھی ہمارے ہاتھ اور پیر میں کبھی دنیا کی آگ سے ہلکا سا کوئی حصہ جل جائے تو اس کے جلنے کا نشان ساری زندگی باقی رہتا ہے، اس کے جلنے کی تکلیف مہینوں ہم محسوس کرتے ہیں، اور دنیا کی ساکھ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ اور جہنم کی آگ جب جلائے گی تو ایک بار نہیں جلائے گی، بار بار جلائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس جہنم کی آگ کو ہلکے میں نہ لو، اپنی توحید پر اتنا فخر نہ کرو کہ گناہوں کی دنیا کو آباد کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یہ چند آیتیں میں نے 5ویں پارے کی پڑھی، آیتیں بہت ساری تھیں مگر جو وقت ہمارا مقرر ہے وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن، اچھا ایک بات یاد آئی، ابھی ہمارے حافظ صاحب نے ایک سوال بھی پیش کیا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ رمضان میں تفسیر قرآن کرنا اور اس طریقے کی مجلس منعقد کرنا یہ کیا بدعت ہے؟ اس طریقے کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے بھی الرجی ہے کہ تفسیر قرآن کیوں ہو رہی ہے۔ تو میں بتا دوں، اسی 5ویں پارے کی ایک آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ قرآن تدبر کی کتاب ہے، غور کی کتاب ہے، اور رمضان بیسٹ موقع ہے قرآن پہ تدبر کا، اور یہ تفسیر کا جو درس ہے اسی قرآن پہ تدبر کا موقع ہم کو اور آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت پر عمل ہے، یہ پیارے رسول کی سنت پر عمل ہے۔ پیارے نبی اس رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، قرآن پر تدبر کرتے تھے، اسی کا یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں ہم اور آپ شامل ہو رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اس طریقے کی تفسیر قرآن کی مجلسوں کو منعقد کرنا رمضان میں بدعت ہے، وہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔